बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि साले नुमैरी के मिजाज की यह तब्दीली इस वजह से नहीं थी कि हसन बिन सबा ने उसे मुतासर कर लिया था, बल्कि असल वजह यह थी कि वो फरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। दूसरी वजह यह थी कि हसन बिन सबा ने उसका हाथ देखा और सितारों की गर्दश का कुछ हिसाब लगाया था, और वो यूं चुप हो गया था जैसे उसने कोई बड़ी ही खास बात छुपा ली हो। कुदरती अमर है कि वो ये राज मालूम करने को बेताब था। उस रात साले और हसन खासी देर बैठे बातें करते रहे। फिर साले अपने हैमे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त होगा जब साले ने अपने चेहरे पर कोई नरम और मुलायम सी चीज रेंगती हुई महसूस की। वो बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। हड़बड़ा कर उठ बैठा। खैमे में तारीकी थी। साले ने अपने मुंह पर हाथ मारा तो एक नरमो मुलायम हाथ उसके हाथ में आया। उसने अंधेरे में भी उस हाथ को पहचान लिया। उसने उस हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर डाल दिया जिसका ये हाथ था। फरा उसके ऊपर गिरी और उसकी हंसी निकल गई। साले नुमैरी की उम्र 40 साल के लगभग थी और फरा 25-26 साल की थी, लेकिन जिस्मानी सेहत के लिहाज से साले नुमैरी फरा जैसा ही जवान लगता था। उसका अंदाज भी पुरशबाब था। उसने फरा को इस तरह अपने बाजुओं में लेकर भेजा जैसे उसे अपने वजूद में समेट लेना चाहता हो। अभी नहीं, कुछ देर बाद, फरा ने कहा। पहले शादी, अभी बैठकर बातें करते हैं, सब सोए हुए हैं। साले उठकर बैठ गया और फरा को अपने पास इस तरह बिठाए रखा कि फरा उसके एक बाजू में थी और फरा का सर साले के सीने पर था। वो कुछ देर इसी हालत में प्यारो मोहब्बत की बातें करते रहे। वो दिली और जुबानी तौर पर एक दूसरे में जैसे तहलील हो गए थे। एक काम करो फरा, साले ने फरा को पलंग पर अपने सामने बिठाते हुए कहा। हसन बिन सबा ने मेरा हाथ देखा था और उसने सितारों की गर्दश भी देखी थी। फिर वो यूं चुप हो गया था जैसे उसने मेरी किस्मत में कोई ऐसी बात देख ली हो जो वो मुझे नहीं बताना चाहता। मैंने उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर देखा था। वो मुझे कुछ नहीं बता रहा था। कहता है 4 रोज इंतजार करो। मैं यहाँ इतना रुकने के लिए नहीं आया था। मैं इस शख्स से मुतासर नहीं हुआ। ना मैं उसके इस दावे को मानता हूँ कि यह खुदा का एलची है। हकीकत यह है कि मैं ये राज मालूम करने के लिए रुका हुआ हूँ कि उसने मेरे हाथ की लकीरों में क्या देखा है। क्या तुम उससे मालूम कर सकती हो? हाँ, फरा ने जवाब दिया। अगर कोई बहुत ही खतरनाक बात ना हुई तो वो मुझे बता देगा। कभी ख्याल आता है कि मैं चला जाऊं, साले नुमैरी ने कहा। मैं कट्टर अहले सुन्नत हूँ। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन तुम मेरे पाँव की जंजीर बन गई हो। अब आप जहां भी जाएंगे यह जंजीर आपके साथ ही रहेगी। फरा ने बड़े ही जज्बाती लहजे में कहा और इस तरह बोली जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। ओ, मैं आपके लिए फूल लाई थी। उसने पलंग पर हाथ से टटोला और फूल उसके हाथ में आ गए। ये बड़े बड़े 3 फूल थे जिन्हें उसने गुलदस्ते की तरह एक धागा लपेट कर बांध रखा था। उसने फूल साले नुमैरी की नाक के साथ लगा दिए। इतनी प्यारी खुशबू, साले ने कहा। मैंने इस इलाके के वो फूल भी सूंघे हैं जो दूर दराज जंगलों में खिलते हैं, लेकिन इस फूल की खुशबू मेरे लिए बिल्कुल नई है। उसने बार बार उन फूलों को सूंघा और जूं जूं लम्हे गुजरते गए साले पर ऐसी कैफियत तारी होती गई कि वो महसूस करने लगा कि वो फरा के लिए पैदा हुआ था और बाकी उम्र उसकी गुलामी में गुजारेगा। मेरा एक मशवरा माने, फरा ने कहा। हसन बिन सबा को यह दावत दें कि वो कुछ दिन खिलजान में आपका मेहमान रहे। अगर ये यहीं से वापस चला गया तो फिर ये आपके हाथ की लकीरें और सितारू का राज अपने साथ ले जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ से वापस गया तो मुझे भी साथ ले जाएगा। हम खिलजान चले गए तो मैं उसे कह सकती हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अब बाकी उम्र आपके साथ ही रहना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, साले ने कहा। मैं उसे कहूंगा कि मेरे साथ खिलजान चलो और मुझे कायल करो कि तुम खुदा की भेजी हुई बरगजीदा शख्सियत हो। और मैं तुम्हें सिर्फ मान ही नहीं लूंगा बल्कि तुम्हारे अकीदे की इतनी तबलीग करूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। फरा बहुत देर बाद उसके खेमे से निकली। साले नुमैरी को वह इस जज्बाती कैफियत में छोड़ आई कि उसने बाकी रात करवटें बदलते गुजार दी। वो रह रह कर यही चाहता था कि फरा के पास चला जाए या उसे अपने खेमे में ले आए। एक रोज बाद एक काफिला खिलजान की तरफ जा रहा था। साले नुमैरी ने हसन बिन सबा को खिलजान की दावत दी थी जो उसने बखुशी कबूल कर ली थी। उसने दोनों लड़कियों को वापस शादर भेज दिया था। सिर्फ फरा को साथ रखा था। बावर्चियों को भी वापस भेज दिया था। तमाम खैमे और दीगर सामान भी वापस चला गया और हसन बिन सबा के साथ फरा के अलावा चंद आदमी रह गए। साले नुमैरी खिलजान का वाली और अमीर था। उसकी रिहाइशगाह महल जैसी थी और रहन सहन अमीराना था। उसने वहां पहुंचते ही हसन बिन सबा और फरा के कमरे अलग कर दिए और दूसरे आदमियों की रिहाइश का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। उसने फरा को वो कमरा दिया जो उसकी अपनी ख्वाबगाह के बहुत करीब था। उसकी 2 बीवियां थीं जो अपने अपने कमरों में रहती थीं। ये वो जमाना था जब अमीर कबीर आदमी 4-4 बीवियां रखते थे
اور ان بیویوں کی حیثیت بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی تھی۔ ہر بیوی کا یہ فرض تھا کہ خاوند کو تفریح اور جسمانی آسودگی مہیا کرے۔ اس زمانے میں سوکن کا تصور ناپید تھا، ہر بیوی کو اس کے حقوق ملتے تھے۔ سال نماری کے لیے ایک اور بیوی لے آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خلجان میں پہلی رات فرا نے وہی حرکت کی جو وہ پہلے کر چکی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت سالے کے کمرے میں چلی گئی۔ سالے کو توقع تھی کہ فرا آئے گی، اس لیے اس نے دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا۔ ایک راز تو مل گیا ہے، فرا نے کہا۔ بڑی مشکل سے حسن نے بتایا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک خزانہ لکھا ہے، بلکہ ایک خزانہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ راز مجھ سے کیوں چھپایا ہے؟ سالے نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب بھی لے آئی ہوں، فرا نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ خزانہ ایسی جگہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ پھر جس جگہ یہ خزانہ ہے وہاں بھی بڑا ہی خوفناک خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک یا ایک سے زیادہ بڑے زہریلے اور بڑے لمبے سانپ ہوں۔ اگر سانپ نہ ہوئے تو صحرائی بچھو ہوں گے جو سانپو جیسے ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوئے تو وہاں درندے ہوں گے۔ ان تمام خطروں سے نمٹنے کا انتظام ہو تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ خزانہ کتنا کچھ ہے؟ سالے نے پوچھا۔ خزانے میں کیا ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ اس نے تفصیل نہیں بتائی، فرا نے کہا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے خلجان جیسے 10-12 شہر خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ خزانہ اتنے شہر خرید کر بھی 7 پشتوں تک ختم نہ ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے فرا، سالے نے کہا، کہ حسن بن صبا خود اس خزانے تک پہنچ جائے۔ اس کے ہاتھ میں سحر اور نجوم کی طاقت ہے۔ نہیں میرے آقا، فرا نے کہا، اسے دنیا کے مال و دولت اور ان خزانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس وقت آپ اسے جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئے گا۔ اس کا دھیان خدا کی خوشنودی پر مرکوز رہتا ہے، دنیاوی لطف اور لذت سے وہ دور رہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سالے نمیری نے پوچھا۔ میرے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، فرا نے کہا۔ میں اپنے ماموں کی اجازت سے سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس سے مجھے انکار نہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کسی اور نوعیت کا ہے۔ مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہارے یہ نرم و ملائم ریشمی بال مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا ہے کہ میں تمہیں ایک پھول سمجھتا ہوں۔ پھول کو سونگھا جاتا ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا اور اسے مسلا نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسا پیار ہے جو آب کوثر جیسا مقدس ہے۔ آپ کوئی وہم دل میں نہ رکھیں۔ میں دل میں وہم نہیں رکھوں گا فرا، سالے نمیری نے کہا۔ تم اسے کہو کہ مجھے وہ جگہ اور اس جگہ کا راستہ بتا دے جہاں وہ خزانہ ہے۔ میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ کوئی بھی خطرہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میرے ساتھ اتنے برچی بردار اور تیغ زن ہوں گے جو سینکڑوں سانپوں کو ختم کر دیں گے۔ ذرا سوچو فرا، اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے تو ہماری زندگی کس قدر خوبصورت اور شاہانہ ہوگی۔ اس خزانے کے ساتھ میری دلچسپی بھی اتنی ہے جتنی آپ کی ہے، فرا نے کہا۔ میں تو پوچھ کر ہی دم لوں گی۔ جب فرا سالے کے کمرے میں سے آنے لگی تو سالے نے اسے روک لیا۔ فرا، سالے نے کہا، وہ پھول جو تم اس رات خیمے میں میرے لیے لائی تھی وہ یہاں سے نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے، فرا نے جواب دیا۔ آپ کو وہ خوشبو پسند ہے تو میں اس پھول کی بجائے وہ خوشبو تھوڑی سی روئی میں لگا کر آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے چوری کرنی پڑے گی۔ یہ عطر حسن بن صبا کے پاس ہے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ اس پھول کا عطر ہے۔ وہ تو اتفاق سے وہاں مجھے 2-3 پھول نظر آ گئے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ اگلی شام سالے نمیری اور حسن بن صبا کھانے کے لیے بیٹھے تو سالے نمیری نے اپنی مونچھوں پر یہی عطر لگا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فرا موقع دیکھ کر تھوڑی سی روئی پر ایک قطرہ عطر لگا کر سالے نمیری کو دے آئی تھی۔ سالے نمیری نے کھانے سے پہلے یہ عطر اپنی مونچھوں پر لگا لیا تھا۔ سالے نے اپنے مزاج میں ایسی نمایاں تبدیلی محسوس کی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ ہنسے اور مسکرائے اور اس زندگی سے پورا لطف اٹھائے۔ فرا کو بھی نہ بلا لیں، کھانے کے بعد سالے نے حسن سے کہا۔ وہ بھی آخر ایک امیر شہر کی بھانجی ہے، بلا لینا چاہیے، حسن نے کہا، اور تھوڑی ہی دیر بعد فرا آ گئی۔ میری ایک بات مان لیں، فرا نے حسن بن صبا سے کہا، امیر خلجان بہت پریشان ہیں۔ آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا اور نجوم کا بھی حساب کتاب دیکھا، لیکن انہیں آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ ہاں حسن، سالے نمیری نے کہا، اس سے بہتر تھا کہ آپ میرا ہاتھ نہ دیکھتے۔ اگر کوئی خطرناک معاملہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ آپ کی خاموشی نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بتا دینا، فرا نے بچوں کے انداز سے کہا۔ حسن بن صبا خاموش رہا، اس نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں رہا۔ سالے اور فرا سراپا سوال بنے اسے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن بن صبا نے سر اٹھایا اور سالے نمیری کی طرف دیکھا۔
آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں ایک خزانہ ہے۔ حسن بن صبا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن یہ خزانہ ایسا نہیں کہ آپ وہاں جائیں اور وہ خزانہ وہاں سے اٹھا کر لے آئیں، کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پورے کا پورا خزانہ اٹھا لیں، اس خزانے کا ایک حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ آپ جتنا حصہ مانگیں گے میں دوں گا، صالح نمیری نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، حسن بن صبا نے کہا، مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے آپ کو اس خزانے کی خبر دے ہی نہیں رہا تھا۔ یہ میرے علم کی کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام ایسا ہی ہوگا، جو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے تصور سے ہی آپ کانپ اٹھیں۔ اگر حصہ لینا ہی ہے تو یہ فرا لے سکتی ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ میں نہیں لے سکتا، آپ کا اور کوئی قریبی عزیز بھی لے سکتا ہے۔ بات یہ ہے امیر خلجان، یہ خزانہ اس علم کے ذریعے مجھے نظر آیا ہے، میں اسی علم کے ذریعے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو خزانہ مل جائے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ جب تک اس قلعے کا کوئی قائم مقام والی مقرر نہ ہو جائے آپ اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری بات سنو حسن، صالح نمیری نے کہا، آپ مجھے کچھ نہ بتائیں، آپ کا یہ علم اور عمل جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی پابندی کریں، مجھے صرف خزانہ چاہیے، پھر آپ میری ہر بات کی پابندی کریں۔ حسن بن صبا نے کہا، خزانہ لینے آپ جائیں گے، یہ سارا انتظام آپ کا ہوگا۔ خزانہ مل جائے گا تو اس کا ایک چوتھائی حصہ اسے ملے گا جو آپ کی جگہ یہاں قائم مقام والی مقرر ہوگا۔ والی قلعہ تو کوئی میرا ہی عزیز ہوگا، صالح نمیری نے کہا۔ نہیں، حسن بن صبا نے کہا، میں یہ بھی اپنے علم کی روشنی میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ اس شہر کے ہر فرد کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے لیے حکم ہے کہ قلعے کا قائم مقام مقرر کروں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قائم مقام کون ہوگا۔ میں یہ قلعہ کسی کو بغیر سوچے تو نہیں دے سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہدر کا والی احمد بن عطاش آپ کی جگہ عارضی طور پر خلجان کا والی ہوگا، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ خزانے کا چوتھا حصہ اسے دے دیں گے اور وہ شہر آپ کے حوالے کر کے شاہدر واپس چلا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، صالح نمیری نے بلا سوچے کہا۔ اس کی آپ کو تحریر دینی پڑے گی، حسن بن صبا نے کہا۔ آپ کو خزانے کا راستہ اور خزانے کی جگہ اس وقت بتائی جائے گی جب آپ یہ تحریر دیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوگا جس پر آپ کے دستخط اور آپ کی مہر ہوگی۔ احمد بن عطاش کی جگہ میں دستخط کروں گا اور گواہوں کے طور پر یہاں کے 2 مسجدوں کے امام اور اسی شہر کے قاضی کے دستخط ہوں گے۔ اگر آپ زندہ واپس نہ آ سکے تو خلجان کا امیر شہر احمد بن عطاش ہی ہوگا۔ وہ جسے چاہے گا یہ شہر دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو اس سے کوئی بھی یہ شہر نہیں لے سکے گا۔ کیا موت کا خطرہ یقینی ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ خطرہ یقینی ہے، حسن بن صبا نے جواب دیا، لیکن موت یقینی نہیں۔ واپس آنے کا امکان موجود ہے۔ آپ کے انتظامات جتنے مضبوط ہوں گے موت کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ صالح نمیری کی ایک طرف ذہنی پختگی کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صبا کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک روشنی کے ذریعے آسمان سے اترا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی شخصی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حسن بن صبا اسے جو کچھ بھی کہے جا رہا تھا وہ اسے تسلیم کر رہا تھا۔ وہ اتنا بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ خزانے کا حصول یقینی نہیں ہے، لیکن لالچ کا یہ حال کہ وہ اتنا بڑا شہر ایک غیر آدمی کو لکھ کر دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں، بلکہ اس سے بہت پہلے سے یوں ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے بہت بڑے بڑے گروہ جو بہت ہی بڑے بڑے قافلوں کو لوٹتے تھے، لوٹ مار کا قیمتی سامان مثلاً ہیرے اور جواہرات کسی ایسی جگہ رکھ دیتے تھے جو دشوار گزار ہوتی تھی اور وہاں تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بادشاہوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنا خزانہ کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیتے تھے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہو گزرے تھے جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو لوٹتے اور بادشاہوں کے خزانے صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ان کے پاس اتنا زیادہ خزانہ اکٹھا ہو جاتا جو سنبھالا نہیں جاتا تھا تو اسے وہ کسی بڑے ہی دشوار گزار علاقے میں اس توقع پر دفن کر جاتے تھے کہ واپس آ کر نکال لے جائیں گے۔ ان زمانوں سے اب تک یہ عقیدے یا روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ کوئی عالم یا جوتشی یا پراسرار علوم کا کوئی ماہر اس قسم کے خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو کوئی اس قسم کا خزانہ نکالنے کے لیے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا، اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے مدفون خزانوں کی حفاظت بڑے زہریلے سانپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے خزانوں کی حفاظت جنات کیا کرتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ فلاں شخص کو مدفون خزانہ ملا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایسے خزانوں کی تلاش میں ہی زندگی گزار دی تھی۔ دولت اور عورت 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان نے اپنے مذہب کو خیر آباد کہا ہے۔ خزانے کا لالچ ایک نشے کی حیثیت رکھتا ہے
उस नशे में अगर औरत का नशा शामिल हो जाए तो इंसान की अकल पर स्याह पर्दा पड़ जाता है। साले नुमैरी इसी कैफियत का शिकार हो गया था। 40 साल की उम्र में एक नौजवान लड़की उसकी मोहब्बत का दम भरने लगी थी, और वो उसकी मोहब्बत में इस कदर बेचैन और बेताब थी कि रातों को छुप कर उसके पास पहुंच जाती थी। उस लड़की ने उसे फिर से जवान कर दिया था। फिर उस लड़की ने उसे ऐसे खजाने की खबर दे दी जिससे वो खिलजान जैसे 10 शहर खरीद सकता था, और बाकी खजाना उसकी 7 पुश्तों के लिए काफी हो सकता था। वो साले नुमैरी जो अपने आप को अहले सुन्नत और बड़ा पक्का मुसलमान कहता था, रोजमर्रा की नमाजें ही भूल गया था। फरा और खजाना उसके जहन में अकीदे की सूरत इख्तियार कर गए थे। ये तो इंसानी फितरत की कमजोरियां थीं जिन्होंने साले नुमैरी की अकल पर पर्दे डाल दिए थे, और वो जहनी तौर पर इस तरह मफलूज हो गया था कि अपने आप को वह बहुत बड़ा दाना समझने लगा था। उन तमाम मुअर्रखों ने जिन्होंने उस किस्म के वाक़यात ज़रा तफसील से लिखे हैं, एक और राज से पर्दा उठाया। उन्होंने लिखा है कि फरा ने साले नुमैरी को रात की एक मुलाकात में 3 फूल दिए थे, जिन्हें सूंघकर साले ने पूछा था कि ये फूल कहाँ से आए हैं। उसने ये भी कहा था कि इस इलाके का कोई फूल ऐसा नहीं जो उसने सूंघा ना हो, लेकिन इस फूल की खुशबू से वो ना आशना था। यह फूल सूंघने के बाद उसने अपने मिजाज में और जहनी कैफियत में बड़ी ही खुशगवार तब्दीली महसूस की थी, जिसके जेर असर उस पर खुद सुपुर्दगी की कैफियत तारी हो गई थी। खिलजान में आकर जब फरा उसके कमरे में गई तो उसने फरा से पूछा था कि वो फूल यहाँ कहीं से मिलता है या नहीं। फरा ने उसे बताया था कि फूल तो नहीं मिलेगा, उसका अतर मिल जाएगा। अगली शाम फरा ने उस इत्र का एक कतरा थोड़ी सी रुई पर लगाकर साले नुमैरी को दिया था। साले ने यह इत्र मूंछों पर मल लिया था। उसके बाद वो हसन बिन सबा से खाने पर मिला था। हसन बिन सबा ने जब खजाने की बात शुरू की तो वो जो कुछ भी कहता रहा साले बिला सोचे समझे कबूल करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपना शहर भी अहमद बिन अताश के नाम लिख देने पर आमादगी का इजहार कर दिया। यह खजाने की मोहब्बत का खुमार नहीं था, बल्कि ये उस इत्र के असरात थे जो उसने मूंछों को लगाया था। तारीखों में आया है कि फरा उसके पास जो 3 फूल लेकर गई थी उस पर भी यही इत्र मला हुआ था। उस इत्र के असरात दिमाग पर इस तरह के होते थे कि इंसान हकीकत से ला ताल्लुक हो जाता, और जो कुछ भी उसके जहन में डाला जाता उसे वो हकीकत समझता था। यूं कह ले कि उसका दिमाग उस शख्स के कब्जे में आ जाता था जो उसके सामने बैठा बातें कर रहा होता था। दास्तान को पहले सुना चुका है कि हसन बिन सबा की इबलीसी कुव्वतें अपने करिश्मे दिखाती थीं, लेकिन उसने सहरकारी के अलावा ऐसी जड़ी बूटियां और फूल वगैरह दरियाफ्त कर लिए थे जिनकी धुनी या खुशबू इंसानी जहन को हकीकत से हटाकर बड़े हसीन तस्वुरात में ले जाती थी। यही उस शख्स की कुव्वत थी जिसने अपने दौर के लाखों इंसानों को दुनिया में जन्नत दिखा दी थी। साले नुमैरी बेताब था कि उसे खजाने का रास्ता बताया जाए। वो तो दीवाना हुआ जा रहा था। हसन बिन सबा ने कलम दवात मंगवा कर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वो साले नुमैरी को बताता जा रहा था कि इस रास्ते पर क्या क्या दुश्वारियां पेश आएंगी और फलां जगह क्या खतरा हो सकता है, वगैरह वगैरह।